السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں منشا ٹی وی آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہے رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز۔ تو دوستوں، اس سیریز کے اندر آپ کو تمام اسلامی ہستیوں کے بارے میں جاننے کو ملے گا جنہوں نے ہمارے دین اسلام کے لیے بہت محنت اور بہت قربانیاں دی ہیں۔ اس کے علاوہ منشا ٹی وی پر رمضان المبارک کی ایک اور سیریز چل رہی ہے، قیامت کی نشانیاں، تو آپ لوگ اس پر بھی جائیں اور اپنا پیار دکھائیں۔ تو دوستوں، اللہ کا نام لے کے اس سیریز کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف۔ حضرت میثم تمار کون تھے اور انہوں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا تکالیف برداشت کی؟ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسدی کوفی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے انتہائی قریبی ساتھی اور وفادار تھے۔ بعض مورخین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایرانی اور اہل فارس میں سے لکھا ہے۔ آپ کوفہ شہر کے قریب نہروان میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ عراق اور ایران کے درمیان واقع ہے۔ آپ کے والد کا نام یحییٰ تھا، لیکن چونکہ آپ قبیلہ بنو اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے، اسی لیے آپ کو قبیلہ بنو اسد سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بعد میں ایک دن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے انہیں اس عورت سے خرید کر آزاد کیا اور ان کا نام پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، میرا نام سالم ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے اجمی والدین نے تمہارا نام میثم رکھا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دہشت طاری ہو گئی اور بول اٹھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، کیونکہ ان کے اصل نام کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، اپنے نام کی حفاظت کرنا اور اپنی کنیت ابو سالم قرار دینا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے آزاد کرنے کے بعد انہوں نے کوفے کے بازار میں کھجوریں بیچنا شروع کر دیں۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے آزاد ہونے کے بعد سادہ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ آپ کے دل میں دو چیزیں پرورش پا رہی تھیں، ایک علوم ولایت کی طرف رغبت، دوسری حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے والہانہ محبت، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی ان سے ان کی روحانی صفات اور پاکیزگی کی وجہ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب ان سے باتیں کرتے تو وہ بڑی غور سے سنتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم انہیں خرید کر آزاد نہ کرتے تو یہ ساری عمر غلام ہی رہتے۔ انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے علم و دانش اور فضیلت کے انوار حاصل کیے۔ ان میں سے اہم علم تفسیر قرآن کا علم اور معرفت کے اسرار تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اخلاص تھا، اس سے ان دونوں ہستیوں کے درمیان محبت کے رابطے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجور کی دکان پر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر ان سے گفتگو فرماتے اور انہیں قرآن مجید اور دینی معارف کا درس عنایت فرماتے تھے۔ اس لحاظ سے آپ کو باب المدینۃ العلم کا شاگرد خاص کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثانیہ کربلا کی پیش گوئی کی تھی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی ایک جماعت سے کہا، خدا کی قسم، یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کو قتل کر دے گی۔ جب محرم کے 10 دن گزریں گے، دین کے دشمن اس دن کو اپنے لیے برکت کے دن کے عنوان سے منائیں گے۔ اس بات کی خبر انہوں نے مکے کی ایک جبلہ نامی خاتون کو دی تھی۔ انہوں نے یہ بھی پیش گوئی کی تھی کہ کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہوگی۔ ان کی تمام پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئیں۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فن خطابت اور سخنوری کے ماہر تھے۔ آپ وقت کے جابر حکمرانوں سے بے باک کلام کیا کرتے تھے۔ بازار کوفہ کے
میوہ فروش دکانداروں کے حقوق کی آواز اٹھانے کے لیے جب بھی ابن زیاد کی شکایت کی جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخنوری سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ آپ ان کے نمائندہ کے طور پہ حاکم کوفہ کے پاس جاتے اور بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت سے آگاہ فرمایا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد حق گوئی کے جرم میں یزید کے کارندے ابن سعد کے حکم پر آپ کو قید میں رکھا گیا، جہاں پر آپ پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، تاہم آپ نے حق کا ساتھ نہ چھوڑا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے آپ کی شہادت کے متعلق کئی برس پہلے فرما دیا تھا کہ اے میثم، تمہیں میری محبت میں دار پر چڑھا دیا جائے گا اور اس سے قبل تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ اس وقت حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میری زبان بھی کاٹ دی جائے تو میں حق بات اور آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ آپ عملی طور پر اپنے اس قول پر ڈٹے رہے۔ بالآخر 61 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک مسجد کوفہ سے چند سو میٹر کے فاصلے پر نجف کی اصلی سڑک کے کنارے پر واقع ہے۔ تو دوستوں، رمضان المبارک اور اسلامی ہستیاں سیریز کی اس قسط میں آج اتنا ہی۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہماری جو دوسری سیریز چل رہی ہے قیامت کی نشانیاں، اس پر بھی جا کر اپنا پیار دکھائیں۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی قسط میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔